لیکن میں وحش بن حرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب جتنا حمزہ کے قاتل وحش حربہ کہتے ہیں چھوٹا نیزہ ہوتا ہے ایسے یہ سنائپر نہیں ہوتے دوسرے پھینکتے وار کرنے والے وحشی اپنے زمانے کے وحش بن حرب یہ غلام تھے نا ان کی مالکہ نے شرط لگائی کہ آپ حمزہ کو شہید کریں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے تو کہتے ہیں وحشی نے جنگی اور حمزہ کچھ نہیں کیا بس نیزے تاک میں تھے ایسے حربہ پھینکا نا یہ سیدنا حمزہ کو یہاں سے لگا ایسا لگا کہ یہاں اس طرف سے نکل گیا حمزہ شہید ہو گئے مشرکین نے سیدنا حمزہ کی لاش کے 70 ٹکڑے کر دیے جب مکہ فتح ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے انہوں نے بھی قتل کر دو تو وحش بھاگ کر یمن چلے گئے وحش جرم بہت بڑا تھا احساس تھا میں نے کتنا بڑا جرم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی لاش پر گئے نا تو آپ نے ایسے دیکھا آپ مبارک اٹھا آپ نے کہا آج میرے چچا پر ہونے والا بھی کوئی آپ نے ہر ایک شہید کے ساتھ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھی سیدنا حمزہ کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھی ہے اتنی محبت تھی سب سے محبوب چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی قبر کی زیارت کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ وقت لازمی جاتے تھے میدان احد میں لازمی جاتے تھے جب مکہ فتح ہوا تو وحشی جہاں کی بھی ملے اسے قتل کر دو وحشی بھاگ کر یمن چلے گئے اچھا اب نبی ہوتے ہیں نبی امت کے لیے رحیم ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں اللہ کے نبی کو پتہ چلا وحشی بھاگ کر چلے گا اللہ کے نبی نے خط لکھا اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا قرآن کہتے ہیں اور کہا وحشی ایمان لے آؤ نیچے قرآن کہتے ہیں کہ والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون کہ اللہ نے توبہ کے لیے شرط کیا رکھی ہے کہ ایک تو شرک نہ کیا ہو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس نہ گیا ہو نہ کسی کو قتل کیا ہو اور نہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا زنا کیا ہو اچھا یہ تینوں کام تو میں نے کیے میں تو مشرک بھی ہوں غیر اللہ کے پاس بھی جاتا ہوں میں نے آپ کے نبی کے چچا کو قتل کیا برائی کے ارتکاب میں کرنا کہیں مشکل ہے اگلا کام پہ جا رہا تھا رب اللہ اکبر نبی امت کے کتنے مہربان ہوتے بھائی دوسرا خط لکھا وحشی کو انہوں نے پتا کیا لکھا اچھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الا من تاب جو بندہ ایمان لائے پھر توبہ کرے پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے اللہ اس کے پیچھے سارے گناہ ختم وحشی نے آگے پتا کیا لکھوں پتا اس میں تو اتنی شرطیں توبہ کرو پھر ایمان لاؤ توبہ کرو نیک اعمال کرو یہ شرطیں مجھے قبول نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پتا کیا خط لکھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا انتہائی ہلاکت میں ڈال دیا خسارے میں ڈال دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا وحشی نے سنا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے وحشی نے چہرے پر سے کپڑا ڈالا نہ آگے وحشی نے چہرے پر سے کپڑا ڈالا اور آگے پتہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سیدنا عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے وحشی نے آتے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واتوب الیہ آپ نے کہا کون ہو وحشی نے ایسے کپڑا ہٹا دیجئے آپ سے صرف خاموش ہو آپ نے ایسے نیچے دیکھنا شروع کر دیا صحابہ کرام بھی روئے نبی بھی روئے چچا حمزہ یاد آ گئے نا تھوڑی دیر بعد آپ نے ایسے کرتے کہا وحشی اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی آپ کا ایمان بھی قبول کر لے کہ میرے بھائی میرے سامنے نہیں آنا آپ کو دیکھتے ہوئے جب تک چچا یاد آ جاتے ہیں تو وحشی نے قسم اٹھائی کہ اس نیزے سے میں نے امت کے بہترین بندے کو شہید کیا اسی نیزے سے میں امت کے بدبخت بندے کو ماروں گا مسلمہ کذاب نے جب سیدنا ابوبکر کے دور میں نا ختم نبوت کا انکار کیا نبوت کا دعویٰ کیا وحشی بن حرب نے اسی نیزے سے جس نیزے سے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا نا اپنے گناہ کا کفارہ ایسے کیا اسی نیزے سے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا